جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس نیکیوں کے خزانے کی اتنی ہی کثرت ہوگی، اور جس کے پاس نیکیوں کے خزانے جتنے زیادہ ہوں گے شیطان اسی قدر اسے لوٹنے کے لیے زور لگائے گا۔ یہ داستان اللہ کے ایک ایسے محبوب اور مقرب بندے کی ہے جو بے شمار مخلوقات کے دلوں کی دھڑکن ہے، جن کو ساری کائنات حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، سید الاسیاد، شیخ الملک والجن والانس علی الطلاق، سیدنا غوث الاعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا مقام اولیاء میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کا اسم شریف عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث ثقلین، غوث الاعظم جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: آپ کا نام عبد القادر بن سید موسیٰ بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اور جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے تاریخ نے اپنے دامن میں کچھ یوں لکھا ہے: آپ کا اسم شریف عبد القادر بن سیدہ امت الجبار بنت سید عبداللہ سومئی بن سید محمد بن سید جواد بن امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے ایک مقدس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد، والدہ، پھپھی جان، بھائی جان اور صاحب زادگان سب اولیاء الرحمن ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے ہیں۔ آپ کے والد محترم سید موسیٰ جیلان شریف کے اکابر مشائخ میں سے ایک تھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی رات آپ کے والد ماجد نے دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جلوہ افروز ہوئے، اور ان سے فرمایا: اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ عز و جل اور میرا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء و اقطاب میں وہی شان ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری شاہ صادق کے وقت بغداد شریف کے نزدیک قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے جو سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و مبارک کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان تھے، جسے دیکھ کے آپ کا پورا خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے، حتیٰ کہ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال کی ہوئی تب آپ نے پہلی مرتبہ ایک بزرگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 سپارے زبانی سنا دیے، تو اس پر ان بزرگ نے فرمایا: بیٹے اور پڑھیے۔ تو آپ نے جواباً کہا: بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا وہ پڑھا کرتی تھی
اور میں نے سن کر یاد کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ اور یہ سننے کے بعد میں گھبرا کر اپنے گھر پہنچا اور گھر کی چھت پر چلا گیا، اور میں نے دیکھا کہ میدان عرفات میں کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان آپ مجھے راہ خدا کے لیے وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ بیان کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے وہ میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ میری والدہ ماجدہ نے ہر حال میں راز گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے بیٹے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تجھ کو خود سے جدا کرتی ہوں، اور مجھ کو اب تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں جیلان سے بغداد کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب ہمدان سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، او لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو آپ کی راستگوئی کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ بعد میں دوسرا ڈاکو آ گیا، اس نے بھی آپ سے اسی طرح کے سوالات کیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات ارشاد فرمائے، اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہو گئے تو ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا، تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 40 دینار۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب آپ کی سچائی ثابت ہو گئی تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ ڈاکو کے سردار نے کہا، وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی ہے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کا سردار روک کر کہنے لگا، یہ بندہ اپنی ماں کا کتنا فرمانبردار ہے، اور افسوس کہ میں نے اپنی تمام عمر اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی۔ اور وہ اسی وقت 60 ڈاکوؤں سمیت آپ کے دستے حق پرست پر طائب ہوا اور قافلے والوں کو ان کا مال واپس کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں پڑھنے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ جاتے، اور جب آپ مکتب میں پہنچ جاتے تو فرشتے بچوں سے فرماتے، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں ایک باپردہ خاتون اپنے کم سن بچے کی لاش ایک چادر میں لے کر سینے سے چمٹائے زورو قطار سے رو رہی تھی، اور اتنے میں غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی۔
تو عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا فانی سے چل بسا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ بچہ بیمار ہو گیا تو اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی اور راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں اسے پھر بھی بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم کا دل پگھل گیا اور ان کی رحمت بری زبان سے یہ الفاظ نکلے: محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں، زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ بچے کی ماں نے اپنے بیٹے کی لاش سے کپڑا اٹھایا کہ دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے اور ساری بات سمجھ گئے اور اپنی لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپکے اور یہ کہا: تو نے ابھی ہی تدبیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ غوث اعظم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارا: اے قبر والو، مجھے بچاؤ! تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ اچانک سے رک گئے، کیونکہ قبرستان سے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث اعظم کی ڈھال بن چکے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: بیٹا، ہم تیرے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے